ہے کسی بادشاہ کے گھر میں جاتے ہوئے کتنا سوچو گے، کتنا پوچھو گے، کتنی تیاری ہم کریں گے، حالانکہ وہ ہماری طرح ایک انسان ہے، غلاظتوں کا مجموعہ ہے، اللہ نے خال کا پردہ ڈالا ہوا ہے، محتاج ہے اپنی چیزوں میں۔ جی ہاں، اور یہ اللہ کا گھر ہے، بیوتی فی الارض المساجد۔ اے میرے بندو، اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو، اس کے سامنے اپنے کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، یہی تمہارے گھروں کے بیچ میں جس گھر کا نام تم نے مسجد رکھا ہے، یہ میرے گھر ہے۔ اور مسجدوں میں آنے والے کون ہیں؟ عمارها زوارها، مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے ملاقاتی ہیں، اور جو ملاقات کے لیے آیا ہے وہ اس کی شان کیا ہے؟ اللہ فرمانا فتوبہ، خوشخبری ہو، مبارکبادی ہو، پاکیزگی ہو اس شخص کے لیے جو پاک صاف ہو کر آیا، کہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے چمک جہاں زرق برق کپڑے اور نئے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں، پاکیزہ ہوں، پاک ہوں، اور وضو کر لیا ہو، بس وضو کر لو۔ ہاں، کہ یہ وضو کتنا بڑا عمل ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے آیا، کہ مسجد نبوی میں استنجا خانے بیت الخلاء حضور کے زمانے میں نہیں تھے، وہاں وضو کا کوئی انتظام نہیں تھا، صحابہ کرام کنووں پر، نالیوں پر اور اپنے گھروں سے وضو کر کے آتے تھے۔ فطوبی لمن تطہر فی بیتہ، خوشخبری مبارکبادی ہو اس شخص کے لیے جو اپنے گھر میں وضو کر کے پاک صاف کر کے جہاں پاک صاف ہو کر میرے گھر میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا ملاقاتی ہے۔ فحق علی المزور ان یکرم زائرہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی یہاں اللہ کی طرف سے اکرام ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں جاؤ تو گھر والے کے ذمے واجب ہے کہ آنے والے مہمان کا اکرام کرے، تو یہ آنے والے مسجد کے اللہ کے ملاقاتی ہیں اور اللہ ان کا اکرام کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو صبح کو مسجد میں جائے یا شام کو مسجد میں جائے تو ہر آنا اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے، اور قیامت میں اللہ اپنی شان کے مطابق ایک ایک آنے پر ایک مہمانی عطا فرمائیں گے۔ یہ مہمانی ہے تمہاری جب تم سب سے پہلے مسجد میں میری نماز کو ادا کرنے کے لیے گئے تھے، تو مسلمان تو 5 دفعہ جائے گا نمازوں کے لیے، رات کو جائے گا تہجد کے لیے، اور جائے گا مشورے کے لیے، اور جائے گا کہ بھی مسجد میں جمع ہو کر کارگزاری سنا کر اور مذاکرے کر کر پھر نکلنا ہے لوگوں کی طرف، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا 7 شخص ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، سورج سوا نیزے پر اور پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے، زمین تانبے کی نفسی کا عالم ہوگا، کا ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا، کہ مسجد یہ انبیاء کی مجالس ہیں، اور مسجد میں بیٹھنے والا اللہ کا ہمنشین ہے، اور یہ اتقیاء کا گھر ہے، اور جو مسجد میں وقت زیادہ گزارتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر وہ مسجد میں سے کچھ دیر کے لیے غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی کام کاج کی وجہ سے مسجد سے باہر ہیں تو فرشتے اس کام کو جلدی پورا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو مساجد اللہ کا گھر ہیں، چاہے ہمارے یہ مرکز کی مسجد ہو، چاہے ہمارے ساتھی جہاں کام ہوتا ہے وہ مسجد ہو، مسجد کی عظمت اور احترام ہمارے دل میں ہو، اور اللہ کی ہیبت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آ جاتے تو رنگ پیلا پڑ جاتا کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ تململ کتململ السلیم، اللہ کے خوف اور عذاب کے ڈر سے ایسے تڑپتے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا۔ تو ہمارا کام کیونکہ مسجد میں ہے تو بہت زیادہ مسجدوں میں آنے کی مسجد کی عظمت ہمارے